اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ فوائد القرآن میں الحمدللہ ہم آیات قرآنی کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمیں روحانی یا جسمانی تکلیف، پریشانی، مصیبتیں، اذیت، احساس، خیالات، برانگیختہ خیالات جنہیں برے خیالات بھی کہتے ہیں، اگر وہ ہماری زندگی میں پریشان کیے ہوئے ہیں، روزگار نہیں ہے یا دوسری بیماریوں سے ہم گھرے ہوئے ہیں، قرآن مجید اللہ کی جانب سے وہ کتاب، وہ کلام اور وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو دنیا اور آخرت دونوں میں سنوار سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی باتوں پر اگر ہم عمل کر لیں تو دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی سعادت نصیب ہوگی۔ سعادت یعنی کامیابی۔ تو اس لحاظ سے ہم بہت ساری آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں چونکہ بدن ہم سے بہت زیادہ نزدیک جبکہ روح ہم سے زیادہ نزدیک ہے، لیکن ہماری یہ مادی آنکھیں بدن کا بہت زیادہ جائزہ رکھتی ہیں، اور ہمیں جب کوئی تکلیف چھو بھی جاتی ہے یا محسوس ہونے لگتی ہے تو ہمارے لیے وہ بہت ہی کربناک اور اذیت ناک ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں ابھی تک اس طریقے کی آیات بیان کر رہے تھے کہ یہ آیت اس مرض کے لیے شفا ہے، یا روزی میں رزق میں تنگی ہے تو اس آیت کو اس طریقے سے لکھ کے کاروبار میں رکھیے، غلے میں رکھیے۔ لیکن آج ایک دوسرے ہی انداز میں گفتگو کو پیش کریں گے، اور قرآن مجید میں کچھ آیت شفا کے نام سے مشہور ہیں، اور ان آیات کو آیات شفا اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ ان میں لفظ شفا موجود ہیں، اس لیے آیات شفا کی بہت زیادہ فضیلت ہیں۔ یہاں تک کہ روایت ہے کہ ابو القاسم قیشری کہتے ہیں کہ میرا لڑکا بہت زیادہ بیمار تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا خواب میں دیکھا، اور آپ نے فرمایا کہ تم آیت شفا کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ میں صبح اٹھا، میرے بچے کو تمام معالجین یعنی تمام ڈاکٹرز جواب دے چکے تھے، اور میں بھی اب اس کی زندگی سے مایوس سا ہو گیا تھا کہ بس آخری ٹائم ہے۔ لیکن وہی پریشانی کے عالم میں نے دیکھا کہ رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیات شفا کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ میں اگلے روز اٹھا اور زعفران سے میں نے وہ آیات شفا قرآن مجید سے ایک چینی کے برتن پر لکھی، کانچ کے جیسا جو ہوتا ہے، اس پر تحریر کی، اور تحریر کرنے کے بعد زعفران سے اس کا پانی دھل کے اپنے بیٹے کو پلا دیا جو بہت زیادہ بیمار تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے بچے کی صحت بہت اچھی ہونے لگی، اور خداوند عالم کی برکت اور اس کے کرم کی بنیاد پر اور ان آیات شریفہ کی بنیاد پر میرا بیٹا بالکل صحت مند ہو گیا۔ آیات شفا کیا ہے، ہم آپ کی خدمت میں ایک ایک پڑھتے جاتے ہیں اور بتاتے جاتے ہیں کہ یہ کون سے سورے کی آیت ہے۔ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ، سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 14۔ دوسری آیت وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 57۔ اگلی آیت یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، سورہ نحل آیت نمبر 69۔ اور اس کے بعد اگلی آیت وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82۔ اس کے بعد اگلی آیت قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ،
سورہ مبارکہ حامیم سجدہ آیت نمبر 44۔ یہ آیات آیات شفا کہلاتی ہیں، لہذا کوئی بھی دقت زندگی میں آئے تو بتائے ہوئے طریقے پر لکھا جائے اور ان کو الحمدللہ پانی وغیرہ میں ملا کے پی لیا جائے، انشاءاللہ ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے فوائد القرآن کے ساتھ۔